بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے 22 امیر ترین ماضی کے خاندان اور نئے ارب پتیوں کی فہرست میں کون کون شامل ہیں، اس سلسلے میں کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بھٹو کی سقوط ڈھاکہ، بھٹو کی نیشنلائزیشن اور وراثتی تقسیم، آج اس کا دوسرا حصہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولیکا خاندان کے متعلق ان کی سیمٹ اور یونائٹڈ انشورنس بھی بھٹو صاحب نے قومیہ لیے تھے۔ کریسنٹ گروپ، آدم جیز، بیبو جیز اور ہئی سنز کی بھی ایسی ہی کہانی ہے۔ ان کے کاروبار میں تنوع کم تھا، جس کی وجہ سے چند کمپنیاں قومیہ لیے جانے سے ہی ان کا کافی نقصان ہوا۔ میں نے ان 5 خاندانوں کا ذکر کیا ہے جو نیشنلائزیشن کے دھچکے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن باقی 17 پہلے ہی سقوط ڈھاکہ اور پھر بھٹو کی پالیسی نے ان کو ایسا نقصان پہنچایا کہ جس سے وہ نکل ہی نہ پائے۔ شاہد الرحمان کے مطابق کئی بڑی شخصیات جیسے رنگون والا، ہارون، جعفر، سہگلز نے پاکستان چھوڑ دیا، کچھ نے ہمیشہ کے لیے۔ گل احمد، آدم جی، بھوانی، دادا بھائی اور داداز اگلے 25 سال تک ایک بھی بڑا صنعتی منصوبہ شروع نہ کر سکے۔ فینسی گروپ کے اراکین نے اپنے باقی ماندہ اثاثہ جات فروخت کر دیے، جیسے کوٹڑی ٹیکسٹائل ملز، نیو جوبلی انشورنس اور پاکستان کریڈٹ اور انویسٹمنٹ کارپوریشن میں حصہ داری، جو صدر الدین ہاشوانی نے خرید لی۔ فینسی گروپ نے پچھلی دہائی 2 دہائیوں کے دوران جو ایک واحد بڑا پروجیکٹ لگایا ہے وہ ایک بسکٹ فیکٹری تھی۔ ولیکا اسٹیل ایک بڑا یونٹ تھا جو بعد میں دیوالیہ ہونے کے قریب جا پہنچا، لیکن پھر اسے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری کے حوالے کر دیا گیا۔ شاہد الرحمان کی کتاب میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ ان خاندانوں کی قدر کم ہونے میں وراثتی تقسیم کا بھی حصہ تھا۔ ان کے مطابق پاکستان کے بڑے کاروباری خاندان مل کر چل رہے تھے، مگر بھٹو کی حکومت کے دوران انہوں نے بٹوارے کر دیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کاروبار بانٹ کر چھوٹا ہو جائے اور حکومت اس پر دعویٰ نہ کر سکے۔ کچھ خاندان اس بٹوارے میں سے نکل کر اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، مگر چند کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ ان نقصانات کے علاوہ ان خاندانوں کے آپس کے تنازعات بھی سامنے آتے رہے۔ آدم جی خاندان کی مثال دیکھیں، جو ڈاکٹر محبوب الحق کی فہرست میں 30 نمبر پہ تھے۔ سن 2004 تک بھی یہ خاندان پاکستان کے امیر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، جو آدم جی انشورنس کا مالک تھا۔ اس سال ان کا کاروبار اسٹاک ایکسچینج میں ہاسٹائل ٹیک اوور کا شکار ہوا۔ سن 2004 کی ایک رپورٹ کے مطابق میاں منشا کا بینک MCB آدم جی انشورنس میں 29.5% حصہ رکھتا تھا اور 9% حصہ میاں منشا نے اپنے ملازمین کے پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق میاں منشا نے آدم جی کے 8% شیئرز خریدے اور باقی 5% چھوٹے حصہ داروں کی حمایت حاصل کرنے کے بعد بورڈ کے الیکشن میں میاں منشا گروپ نے 9 میں سے 6 سیٹیں حاصل کر لیں۔ آدم جی خاندان، جن کے نام کمپنی تھی، اب 3 سیٹوں کے مالک رہ گیا اور یوں یہ خاندان امیر خاندانوں کی فہرست سے نکل گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔